یہی ہے، کربلا ہر سال یہی درس دیتی ہے کہ تیار ہو، ہر سال تیاری کرواتی ہے ہمیں اور دیکھتی ہے کہ کتنے حقیقی تیار ہیں۔ یہ انتظار صرف اس لیے ہے کہ کوئی ایک حر پلٹ آئے، یہ انتظار اس لیے امام کو ایک حر کا انتظار ہے، یہ اس لیے اتنی دعوت عام ہے، آؤ وقت کا امام بلا رہا ہے۔ تقابل ضروری ہے، کمپیریزن، کون لوگ امام کے ساتھ تھے، کون امام کے مخالف تھے، امام خود کیا ہے، کیوں امام کا وجود ضروری ہے۔ پروردگار نے اس نظام کو بغیر مقصد کی خلق نہیں کیا، یہاں اس کا اپنا ارادہ ہے، اس کا اپنا امر ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور اس حالت میں پہلے بنایا تو اپنا امر جو ہے وہ جاری کیا کہ سجدہ کرو، سجدہ کرو، کس کو کرو؟ امر الہی تھا، اسے جاری کروانا تھا۔ شیطان اسی دھوکے میں رہ گیا کہ میں خاک کو سجدہ کروں، میں تو نار سے ہوں، اپنے اس کہ ظاہری طور پر جو اس کے پاس منصب تھا اس پر اسے تکبر ہو گیا، تفاخر کر بیٹھا، بھول گیا کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے مجھے وہی امر کر رہا ہے، امر کر رہا ہے، یہ بھول گیا۔ وہ سمجھا کہ نہیں یہ کرنا، نہ، موضوع وہ نہیں تھا، موضوع امر تھا، کرو۔ ہم بھی زندگی میں یہیں پھنسے ہوئے ہیں، اصل میں امر نہیں سمجھ میں آتا، ہم کسی اور چیز میں ہیں، یوں یہ کیسے، وہ یہ ہے تو نہ، امر ہے۔ اور یہ جن کو بھیجا خدا نے، یہ خدا کے امر کو جاری کرنے آئے تھے، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے، نہ انہیں اپنی طرف لے کے جانا تھا۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ پروردگار نے ان کو بنایا ایسے، ان کو خلق کیسے کیا کہ انہی کے ذریعے سے امر جاری ہو سکتا تھا۔ امر آسان نہیں ہے اذان محترم، شاید خدا مجھے طاقت دے کہ میں آپ کو یہ بات آپ کے اذان عالی میں منتقل کر سکوں۔ امر ہے کیا؟ کائنات پوری، نہ صرف ظاہر، یہ ظاہر کائنات ہے، باطن، برزخ، ملاکوت، لاہوت، جبروت، یعنی خود رسول خدا جب اس عالم سے نیچے آئے ہیں، 12,000 عالم میں رسول نے عبادتیں کی ہیں، پھر کہیں جا کر رسول یہاں اترے ہیں۔ ہم تو مادے بھی خوش ہیں، مادہ کچھ نہیں ہے۔ جب خدا نے امر دیا، یہ ہمارے امر کی طرف ہدایت، قرآن کی آیت ہے، یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر کی طرف ہادی ہیں، یہ ہدایت کرنے والے ہیں، تم ان کو کم مت لینا۔ تاریخ کیوں قرآن بار بار واقعات بتا رہی ہے کہ جنہوں نے کم لیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کم لیا، لوگ نہیں سمجھے، لوگ حضرت موسیٰ کو نہیں سمجھے، لوگ حضرت عیسیٰ کو نہیں سمجھے، حضرت عیسیٰ کو تو آپ کے سامنے صلیب پہ چڑھا دیا۔ کون تھا؟ امر الہی کو لے کر آنے والا عیسیٰ ہے، نہیں سمجھ پاتا، حواری بھی بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے آج وسلم، امر الہی۔ حضرت یوسف کے بھائی صرف اس چکر میں کہ مطلب ابو وہ حضرت یعقوب نبی خدا ہیں، کہا کہ باپ کو یہ بھائی بہت پسند ہے، وہ امر الہی کو جاری کرنے کے لیے آیا، وہ کوئی تمہارے مارنے سے مر تھوڑی سکتا تھا،
کنویں میں پھینکنے سے غائب تھوڑی ہو سکتا تھا۔ امر الہی قافلے کو لے کر آیا جسے پانی کی تلاش تھی، اسے امر الہی نے اٹھایا۔ یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، مگر کوئی یوسف کی قیمت لگا سکتا تھا؟ نہیں لگا سکتا تھا، مگر بکا۔ مصر جہاں بکا وہیں پر مصر کا جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا۔ امر الہی جاری کروانا تھا عزیزان محترم، مگر کیفیت کیا تھی کہ جس کے پاس امر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شاید میں ظریف سا نقطہ آپ کے اذان علی میں منتقل کر سکوں۔ عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد۔ خوب اس ہستی، اس ذات کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ یوسف نام ہی زیبائی ہے۔ آپ نام لیں یوسف، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ حسن، جمال، خوبصورتی، جمال الہی ہے۔ کیسا جمال تھا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو جمال ایسا تھا، انگلیاں کٹ گئیں پتہ نہیں چلا۔ پوچھا چھٹے امام سے، مولا یہ کربلا میں جو امام کے صحابی تھے کیا ان کو تکلیفیں ہو رہی تھیں جب گردنیں کٹ رہی تھیں؟ کہا نہیں، وہ اس جمال کو دیکھ رہے تھے۔ جمال؟ یوسف کہاں؟ یوسف زہرا کہاں؟ اللہم صلی علی محمد۔ امر جب وجود میں آ جائے، جمال ایسا پھیلتا ہے، گردنیں کٹی نہیں بتا، تیر لگے نہیں بتا، ہم جمال الہی۔ میرا جملہ نہیں ہے عزیزان محترم، جب بی بی سے پوچھا گیا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، اللہم صلی علی محمد، جب بی بی سے پوچھا نا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جمال کے سوا، زیبائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ خوب یہ جب امر جاری ہوتا ہے، اسی کو اپنی زندگی میں ہم نے ہمارے پاس ہے کیا؟ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اسی امر کی اطاعت حیات ہے، ورنہ موت ہے، زندگی کچھ نہیں ہے۔ نہ چلتے پھرتے رہو، زندہ لاش ہو اگر اس کی اطاعت نہیں کی۔ اس امر کو جاری کرنے کے لیے پروردگار نے جو بہترین ملک دیا ہے قرآن کے اندر، جو ملک سلیمان ہے، سلیمان کو، حضرت داؤد کو، سلیمان کو جو ملک عطا کیا کسی کو عطا نہیں کیا۔ سب کچھ جتنی بھی چیزیں ہیں مسخر کر دیں، جنات ہیں، ہوائیں ہیں، سب کچھ، لیکن جب حضرت ابراہیم کو امامت عطا کی ہے تو وہاں ملک عظیم عطا کیا۔ ملک عظیم ملک سلیمان سے کہیں فراتر ہے، کیونکہ اس ملک میں ہر چیز تابع ہو جاتی ہے۔ پوری کائنات میں جو خدا کی حکومت ہوتی ہے وہ ملک عظیم میں ہے۔ جنت بھی تابع امام کے ہے، جہنم بھی تابع امام کے۔ تو گھبرائے مت کہ اگر کہتے ہیں کہ یہ جہنم سے نکال لیں گے، تابع ہر چیز تابع۔ امامت درجہ ایسا ہے کہ جب امتحانوں سے گزرتے گزرتے ملتا ہے تو پھر اس ملک میں ہر چیز تابع ہے، ملائکہ، ہر وجود یہیں پر ہے۔ یہ امر کے لیے پروردگار نے ائمہ کا انتخاب کیا۔ یہ صرف ظاہری حکومتیں، یہ ظاہری در و دیوار نہیں تھی، دسترس نہیں ہے، یہ
ظاہر ہے دو طرح کے امام جو ہیں وہ قرآن ذکر کر رہا ہے. ایک وہ جو کہ اللہ کے امر کے ساتھ، یعنی جو خدا کا امر ہے وہی ان کا امر ہے، ان کا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہ خدا کے امر کو لے کر دنیا میں آئے. اور دوسرے وہ ہیں جو خدا کے امر کو کاٹ کر اپنا امر دکھاتے ہیں. وہ ظاہر ہے دو طرح کے ہیں. امام وہ ہے جو ہے بہشت کی طرف، ایک امام جو ہے وہ جہنم کی طرف. دنیا قرآن ان دو کا، دو رہبران کا، دو لیڈروں کا ذکر کرتی ہے. آج بھی دنیا ایسی ہے آپ کے سامنے ہے. یا تو سستا سودا کر لیں، سستا سودا کر لیں جس طرح لوگوں نے کیا، جان بچا لی، مال بچا لیا، خوف بچا لی. ایک شخص امام علی علیہ السلام کو، اللہم صلی علیہ، نام ایک جگہ اس کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اچھا متدین ہے، باپ بھی اچھا ہے، مشہور آدمی ہے، نیک ہے، متدین ہے. امام نے اپنی دور حکومت میں اسے خراسان کا والی بنا کے، گورنر بنا کے بھیجا اور اس کو وہاں کام دیا. جب یہ وہاں پہنچا اس نے دیکھا خراسان کے لوگوں کے حالات اچھے ہیں، حالات بہتر ہیں. جیسے ہمارے ہاں لوگ پیسے دے کے اچھا ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کرواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کمائی زیادہ ہے. خراسان کی بھی حالت ایسی تھی، لوگوں کے حالات اچھے تھے، لوگ بیت المال مالیات زیادہ تھا. تو اس نے کیا کیا، 4 لاکھ درہم اپنے مال میں ڈال دیے. نہج البلاغہ کا خطبہ 71 غالب امام نے اس کو لکھا ہے. امام نے اس کو لکھا ہے. امام نے کہا کہ یہ تم سے اچھی تو وہ اونٹنی ہے جو اپنے مالک کا مال اٹھا کر اس کے گھر تک لے کے جاتی ہے. اچھا امام نے ایک تو ہٹایا، زندان میں ڈال دیا، 30,000 درہم جرمانہ بھی ڈالا. بڑا رہا یہ، بڑا رہا. بعد میں بہرحال ایک صحابی نے، سعد صاحب نے سوان نے جا کے امام سے کہا مولا پشیمان ہے، شرمندہ ہے، معاف کر دیں. بہرحال امام تھے، امام کریم، انہیں کی ہوں سخاوت. لوگ حاتم طائی پہ خوش ہوتے رہیں، جس دروازے سے، جتنے دروازوں سے آؤ، 7 دروازوں سے آؤ، حاتم طائی کی سخاوت ختم نہیں ہوتی. امام سے کہا تھا کسی نے، امام نے کہا ہم ایک دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں یا سخاوت. امام نے معاف کر دیا. یہ وہ ایک شخص ہے چند لوگوں میں سے جسے امام حسین نے نامہ لکھا ہے کہ نجات کے لیے، کہ شاید یہ آ جائے، کیونکہ پرانا ہے، امام کے ساتھ کا ہے. تو یہ بصرہ میں تھا. اس کو نامہ لکھا اور بس زندگی سودا دنیا کا. وہ شخص جو نامہ لے کر آیا، جس کا ذکر بہت شاید ہوتا بھی نہیں ہے ہماری مجلسوں میں، زورین بن سلیمان ہے یا سلیمان بن زورین ہے. وہ نامہ امام کا لے گئے. جیسے اس نے نامہ پڑھا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، ابن زیاد کو پکڑا دیا. ابھی ابن زیاد بصرہ میں، کہا کہ یہ ایسا ایسا ہے. یہ شخص جو قاصد امام حسین ہے، یہ حضرت مسلم سے بھی پہلے شہید ہوا ہے. اس کو وہاں دار پہ لٹکا دیا گیا. اس نے کیا امام نے اس کو نجات بھیجی، یہ نہیں پہچان پایا ہے امام کو. یہ دوسرے امام کے چکر میں چند دن بھی زندہ اگر کربلا پہنچ جاتا تو آج ہم اس کو سلام کرتے. سودا کتنا ہے، یا ظاہری سودا کر لو یا اخروی سودا کر لو. یہی امام کو پہچاننا ہے بس. ہم کیونکہ جس دور میں ہم زندہ ہیں، ہمارے بھی معاملات موقتاً ہیں، ٹیمپریری ہیں، فائدے بھی ٹیمپریری ہیں، لذتیں بھی ٹیمپریری ہیں، اور خوف بھی دنیا کا ہے. جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے امر کو جاری کرنے آئے ہیں. میرا امر یعنی سب کچھ ان کے اختیار میں ہے. یہ ہر چیز کو بدل دیتے ہیں، حاکمیت کو یہ تبدیل کر دیتے ہیں. جو ان تک پہنچے تو صحیح ذرا.
لیکن ہم بہرحال گھبرائے ہوئے. نہج البلاغہ سید رضی جنہوں نے تالیف کیا، کمپائل کیا، ان کے بھائی مرتضیٰ بغداد میں درس دیتے ہیں، تدریس کرتے ہیں. اب دیکھیں جو امر کو سمجھتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. ایک شاگرد ہمیشہ دیر سے آتا کلاس مدرسے، اکثر دیر سے. تو پوچھا بھائی دیر سے کیوں آتے ہو؟ کہا کیونکہ میں اس زمانے میں پل نہیں ہو تو میں دجلے کے اس طرف رہتا ہوں، تو کشتی اپنے وقت پہ آتی ہے، کبھی دیر سے آتا ہوں، کبھی کشتی دیر ہو جاتی ہے، کبھی یوں کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، تو مجھے دیر ہو جاتی ہے. انہوں نے اچھا ایک کاغذ دیا، کہا یہ لو، اور جب رش نہ ہو، جس جگہ کوئی لوگ نہ کھڑے ہوئے ہوں، کچھ نہ دیکھنا، چپ کر کے پانی پہ چلتے ہوئے آ جانا. پانی پہ چلتے ہوئے آ جانا. اس نے دیکھا کوئی نہیں، کنارے پہ گیا تو پانی پہ چلتا ہوا. اب وہ آتا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے. ایک دن خیال آیا کہ اس کاغذ میں کیا ہے، کون سا ہے یہ کاغذ جو میرے پاس ہے جس سے معجزہ ہو رہا ہے. جیسے ہی کھولا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان، اور کہا بس یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. جیسے یہ خیال ہے پانی میں، اعتقاد اس پر حقیقی. حضرت نوح نے کوئی شپ انڈسٹری نہیں تھی اس وقت کہ کیسے چلے گی، کیسے مڑے گی، کیسے اٹھے گی. چند لکڑیوں کو جوڑا تھا اور بسم اللہ پڑھ کر بیٹھے تھے. پھر کشتی خود لہروں کو طے کرتی ہوئی اپنے کمال تک پہنچی. رابطہ کیوں؟ کیونکہ اس کا امر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کون ہے؟ ہم دنیاوی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ گھبراتے ہیں، اس نے یوں کہہ دیا، اس نے یوں کہہ دیا، جبکہ وہ واضح کہہ رہا ہے کہ میں اپنی زمین کو اصلی وارث کی طرف پلٹاؤں گا. اور مسلمان جو قرآن کی آیتوں کو پڑھتے رہتے ہیں مگر یقین نہیں ہے. کہاں پلٹے گا، کیسے پلٹے گا؟ جب تک یقین نہیں آئے گا جب تک نہیں پلٹ سکتے آپ. خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا، خدا کا وعدہ ہے. خدا جب اپنی اس ملک عظیم کو دے رہا ہے تو اس میں جو شامل ہو جائے گا وہ اسے پھر دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. وہ پھر ہر عالم میں پرواز کرے گا. حیات طیبہ کا تعلق یہیں حاصل کرنے سے ہے. جس نے، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس نے اس دنیا میں حقیقت کو دیکھا اس دنیا میں بھی وہی دیکھے گا. جو یہاں نابینا ہے، جس کو نظر نہیں آتا، مگر کیا نظر نہیں آتا، سب تو دیکھتے ہیں، نہیں، جو امر الہی کو دیکھ نہ پائے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، وہ نابینا اٹھائے جائیں گے. اب میں اپنی زندگی میں دیکھوں عزیزان محترم، میری زندگی کیا ہے؟ کون سی چیز ہے کہ میں ان تک پہنچوں؟ کتنے لوگ پہنچے ان تک؟ انہوں نے تو سب کو بتایا کہ ایسے ایسے، لیکن کتنے پہنچ پائے؟ کیوں نہیں سمجھ پائے لوگ؟ کیوں نہیں سمجھ پائے ان کو؟ اور کتنے جو سمجھ گئے ان کو کوئی ایک لمحہ ہلا نہیں پایا. کتنے اصحاب ہیں کہ جن کو دھمکیاں دی گئی، ایسے مار دیں گے، ویسے مارو، انہوں نے جیسے مارنا ہے مارو، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم کیسے مارے جائیں گے. کیونکہ موت کا خوف نہیں ہے، لقا اللہ کا انتظار ہے کہ ہم ملیں گے کیسے. امر کو جو سمجھتا ہے. کیوں ابراہیم مکی جب لکڑیاں لے کر آیا اور امام کے ساتھ خراسان کا شخص بیٹھا ہوا جو کہ امام کو کہہ رہا تھا کہ آئیے خراسان آئیں، قیام کریں، یہ کر لیں، وہاں لوگ ہیں آپ کے لیے تیار ہیں. چھٹے امام بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. امام نے کہا تندور کو آگ لگانا. تندور کو آگ لگائی. جب ہو گئی
کہا جاؤ کود جاؤ تندور میں، مولا آگ میں، پیچھے گھر یہ وہ، امام نے کچھ نہیں کہا. جیسے ابراہیم مکی آیا لکڑیاں لے کر آ رہا ہے، مزدور ہے، امام نے کہا تندور میں. پوچھا نہیں کیوں کیسے کب، جانتا ہے امر الہی کو چلانے والے ہیں. گیا اندر، آتش، جو آتش نمرود کو ٹھنڈا کر دے. قرآن کہہ رہا ہے نا سلامت، ٹھنڈی نہیں کیا سلامتی. اب امام سے باتیں کر رہے ہیں، اچھا وہاں کیا ہے کیسے، اب یہ پریشان ہے ادھر کیا ہو، پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوگا. جب جا کے دیکھا تو پھولوں میں، گلزار میں، صلی علی محمد. خوب امر، یہی تو سمجھایا جا رہا ہے بار بار کہ شمع گل ہوئی، نہ لکھ پائی تاریخ کہ کوئی گیا ہو، کوئی گیا ہو. وہ کتنا یقین تھا امام کو. عباس شمع روشن تو کرنا، دنیا چلی جائے گی، امام جانتے تھے عباس نہیں جائے گا. کیوں حضرت عباس جیسی شخصیت کہیں سوال کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کچھ پوچھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ کیوں؟ ہم سمجھ ہی نہیں پائے آج تک. امر الہی ہے، کائنات جھکی ہوئی ہے حسین کی طرف. مصیبت کو لے کر آسان نہیں ہے زن محترم.